سفارتی سطح پر جو کوششیں ہو رہی ہیں اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن جنرل صاحب کیا ابھی بھی جنگ کا خطرہ ہے؟ کیا بھارت کو اتنی ضرورت ہے فی الحال جنگ کی، جنگ بھی ایسی جو پاکستان پہ زبردستی مسلط کی جا رہی ہے؟ سر دیکھیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. ہم عام طور پہ جب یہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں جو امیجیٹ ایشوز ہوتے ہیں اسی پہ ہم بات کرتے ہیں. مسئلہ کافی پرانا بھی ہے اور بھارت کے مسائل، بہت سارے مسائل میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کو ان کا خیال یہ تھا کہ یا تو ختم ہو جائے گا خود ہی یا اس کو بزور شمشیر ختم کر دیا جائے. اور اس کوشش میں اب انہوں نے 71 میں جو مسئلہ بنا ہمارا، اب حالات بہت مختلف ہو چکے ہوئے. تو بھارت کا جو اتنا لارجر جو سوچ ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوئی. اور بھارت کو جو بیک کرنے والے ہیں، خاص طور پہ امریکہ، برطانیہ، فرانس ہے، اسرائیل، ان کی سوچ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. امریکہ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ بھارت کسی نے ایک خاص طاقت سے آگے نہ بڑھے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہاں پر چین کے لیے ایک خطرہ بنا رہے، اور اس لیے پاکستان کو اس سارے کیا جائے تو پھر چین بہت کمزور پڑ جائے گا. تو یہ راجی مقصد نے بھارت نے اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کیا ہے. اب وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا. ان کے معاہدات دیکھیے، جو معاہدات ہوئے ان کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، تو کوئی شک تو رہ نہیں جاتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ میں جیسے ہی ہنگامہ شروع کروں گا تو مجھے بیکنگ شروع ہو جائے گی امریکہ کی طرف سے. امریکہ نے بیک کر رہا ہے اس کو، لیکن امریکہ کی بھی کیلکولیشن میں اتنا نہیں تھا کہ چائنا کتنا کھل کے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور نمبر 2 پاکستان خود کتنی اسٹرانگلی اپنے ساتھ کھڑا ہوگا. پاکستان کے عوام، پاکستان کی فوج کس مضبوطی کے ساتھ اپنے ساتھ کھڑے ہوں گے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ جو مس کیلکولیشن تھی، اب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن مودی صاحب کچھ کریں گے ضرور، اور وہ اس لیے بھی کریں گے کہ جو خفت ان کو اٹھانی پڑ رہی ہے اور لاسٹ 10 جب سے ہوا ہے، اب اس کا بھی تو انہوں نے اسی طریقے سے مٹانا ہے. اس کو انہیں اپنے عوام کو جو ایک خاص جو انہوں نے پلایا ہوا ہے کہ ہم اس خطے کی کیا ریجنل تو نہیں بلکہ سپر پاور بننے کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ. تو اب ان کے لیے یہ کہہ کر اس سے پیچھے ہٹنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا. انہوں نے بڑا واضح کہا تھا جب وہ سعودی عربیہ سے واپس آئے ہیں، بجائے بلگام جانے کے وہ باہر چلے گئے تھے. بہار میں جو الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ انہوں نے کھڑا ہو کر واضح کہا تھا کہ جو تھوڑی بہت زمین رہے گی وہ ختم کر دیں گے ہم. جب ہمیں کہیں ہوگا کہیں نہ کہیں، ان کو کوئی شک نہیں ہے اس سلسلے میں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو سفارتی کوششیں کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اس میں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان جس طریقے سے اپنی تیاری کا اظہار کر رہا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک کر رہا ہے. بالکل صحیح. جوہر صاحب، سر کس طرح دیکھتے ہیں آپ کہ پاکستان نے کیا سفارتی سطح پہ، جیسے کہ جنرل صاحب نے بات کی کہ ہماری جو لائن آف ایکشن ہے وہ ٹھیک ہے اس وقت، سفارتی سطح پہ اس سے زیادہ کچھ کیا جا سکتا تھا، یا جو ابھی ہم نے کر دیا ہے ہماری حکومت نے، دس از سفیشینٹ، دس از انف؟ دیکھیے یہ ٹرانزیکشن سسٹم نہیں ہوتا جو آپ کی ڈپلومیسی ہوتی ہے کہ ایک ایشو بنا تو آپ چل پڑے، دوڑ پڑے ساری طرف. آپ کی یہ جہد مسلسل ہے، اس میں آپ کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے جو کمزوریاں دکھائی ہیں کشمیر کو بار بار مودی صاحب کی کوششوں سے دنیا کے سامنے بڑا واضح ہو گیا. ایک فریش پوائنٹ ہے، یہ نیوٹرل فریش پوائنٹ ہے، اس کو ہم اٹھا کے آگے نہیں چل سکے مختلف دور میں. اب آپ دیکھ لیجئے چند دوستوں نے تو ہماری حمایت کی ہے، کھل کے حمایت کی ہے. چند ایسے دوست ہیں جنہوں نے ہماری حمایت میرا خیال ہے اگر کی ہے تو مجھے نہیں پتا اس کا، اور جن کو ہمیشہ ہماری ضرورت رہتی ہے، اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے پاکستان نے کبھی اس میں چی بچی نہیں کی، کھل کے سامنے آیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہماری سفارتی کمزوری ہے تھوڑی بہت، وہ نظر آ رہی ہے آپ کو اس میں. اور اس میں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں سلامتی کونسل کو بلانے کے لیے ٹھیک کام کر رہے ہیں. یہ باقی جہاں جہاں بھی پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں یا فارن منسٹر بات کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں بات، لیکن یہ ٹرانزیکشن نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ ایک وقت میں یہ حادثہ ہوا، ہم ساری دنیا کے ساتھ پیچھے پڑ گئے. اب یہ حادثہ خدا نہ خواستہ اس سے ہم کسی سے اللہ کرے گا انشاءاللہ نکل آئیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ پرابلم یہ ہے کہ یہ تو آپ کی بات پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے جنرل صاحب کہ اس وقت تو اس کو ہم اس فیز کو ہم کلیئر کر لیں گے. اس کے بعد یہ ایشو تو رہے گا سر، اور جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا تب تک یہ ایشو آتا رہے گا. جوہر سلیم صاحب، I guess آپ مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ اب there was some technical issue earlier. My question was that on diplomatic front, have we been able to accumulate sufficient support from other countries across the world, یا ابھی بھی اس پہ کچھ کام ہونا باقی ہے؟ We could have done more, we could have done better. دیکھیے ایک تو خیر ڈپلومیسی جو ہے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، کنٹینیوئنگ پروسیس ہے.
تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت چل رہی ہوتی ہے، اور اس میں ابھی بھی ہمیں بہت سا آگے اس پہ سفر طے کرنا ہے اگر اس مسئلے کے حوالے سے بھی صرف بات کریں تو، ورنہ تو ڈپلومیسی ظاہر ہے کہ ہر وقت ہی چل رہی ہوتی ہے. دیکھیں ابھی بھی ہم نے دنیا میں بہت سے ملکوں کو ظاہر ہے ان سے بات ہائر لیول پہ، ہائیسٹ لیول پہ، ڈپلومیٹک لیول پہ، مختلف لیولز پہ بات کر کے ان کو اپنے موقف سے آگاہ کیا ہے، اور بھارت کے جو پورے ایک مفروضہ جو انہوں نے بنایا ہے، ایک بیانیہ جھوٹا جو بنایا ہے، اس میں جو ہولز ہیں، اس میں جو ساری کمزوریاں ہیں، اور جو ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے، صرف الزام تراشی ہے، اشتعال انگیزی ہے، ایک انٹیمیڈیشن اور فیئر کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک بلیک میل جو ہے نا، ملٹری بلیک میل جو ان سے کرنے کی کوشش کریں، وہ سارا ہم نے بالکل پوری دنیا کو جو ہے وہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ تو کھوکھلا ہو گیا. لیکن دیکھیں باقی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ یہ ہے کہ اب اس وقت لگ رہا ہے یہ ہے کہ وہ جو ہے، حالانکہ وہ ان کا جو نیریٹو ہے اس کو تو ٹریکشن نہیں ملی، وہ فلائی نہیں کیا جس طرح ہم اس کو انگلش میں کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہ جی بس ہم اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے. ابھی دیکھیں وہ سگنلز کیا دے رہے ہیں. ابھی کل انہوں نے جو مودی نے نیول چیف سے ملاقات کی بلا کے اپنے دفتر میں، آج ان کے ایئر فورس کے چیف کو بلایا، تو دنیا کو وہ تاثر یہی دے رہے ہیں کہ ہم تو جو ہے کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے. اور اسی وجہ سے جو یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل ہے اس کی سٹیٹمنٹ بھی ایک آئی تھی، اور وہ سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا کہ وہ پلوامہ کے مقابلے میں بہت بیلنس تھی، اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی، پاکستان پہ الزام تراشی نہیں تھی، بلکہ ایک ایکسرسائز ریسٹرین کرنے کے لیے کہا. یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے جب اپنی سٹیٹمنٹ دی اس میں بھی ایسے ہی تھا. باقی جو دنیا کا اہم ترین ملک ہیں، بے شک وہ امریکہ ہے، اس میں آپ نے دیکھا مارکو روبیو جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ خواہ ہو یا جے ڈی وانس کی سٹیٹمنٹ ہو، یا اس کے بعد جو ہے یورپین یونین کی طرف سے سٹیٹمنٹس ہوں، یا سعودی عرب کی طرف سے، یو اے کی طرف سے. تو سارے ملکوں کا زور اس وقت کیا ہے؟ زور یہی ہے کہ دیکھیں اس وقت جو ہے اس کو آپ ڈی ایسکیلیٹ کریں، اور دونوں ملک جو ہیں وہ بالکل اس تصادم کی پالیسی پہ نہ چلیں، اور پاکستان تو چل ہی نہیں رہا بالکل. تو وہ ایک قسم کا میسج انڈیا کے لیے ہی ہے، بیکاز انڈیا ہی کر رہا ہے نا، ریسٹرینٹ دکھانے کی ضرورت تو ان کو ہے اس وقت. پاکستان تو آلریڈی، ہماری تو اس پہ ریسٹرینٹ ہے، ہماری تو بہت ایک اصولی قسم کا موقف ہے، اور ایک بڑی ذمہ دارانہ اپروچ ہے اس کے اوپر. تو ابھی جو آگے آپ دیکھیں گے اگلے دنوں میں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہماری طرف سے جو ہے نا اسپیشل انوائز بھی جائیں گے. پھر یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ہے نا وہ بہت اہم ہوتا ہے، بیکاز یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل جو ہے اس میں دنیا کے اہم ترین ممالک جو ہیں، جو P5 جن کو کہتے ہیں، جس میں سپر پاور امریکہ ہے، پھر باقی رشیا ہے، چائنا ہے، کے بعد جو ہے یہ سارے ملک، پھر 10 نان پرماننٹ ممبرز جو ہیں وہ سارے الیکٹ ہو کے آئے ہوتے ہیں، وہ سارے باقی ووٹ لے کے آتے ہیں. تو وہاں پہ جو بحث ہوتی ہے وہ ایک قسم کی، یہ سمجھ لیں آپ کے پوری دنیا کے لیے کی ایک ریپرزینٹیو وہ جو ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس سے جو چیزیں نکلتی ہیں اس میں کئی بار اگر وہ فیل کریں کہ یہ چیز بالکل ہی ایک اس طرف جا رہی ہے، ایک کانفلکٹ کی طرف جا رہی ہیں، تو پھر اس میں بات ریزولوشن کی طرف بھی چل سکتی ہے.